باعزت وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ کیا یہ سزا نہیں ہے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود سجدے کی توفیق نہ ہو؟ موت تو آنی ہی ہے، اے خدا کیوں نہ سجدے میں آ جائے۔ خوبصورت مقامات دیکھنے کا شوق ہے تو کثرت سے عبادت کیا کریں، کیونکہ جنت بے حد خوبصورت ہے۔ رات کی تنہائی میں جب آسمان کے نیچے بیٹھ کر روتا ہوں تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اپنا نہیں ہوتا۔ انسان کی سب سے بڑی ہجرت گناہوں سے نیکی کی طرف سفر کرنا ہے۔ چاہتوں میں سب سے بہترین چاہت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چاہت ہے۔ جو عشق اللہ پاک سے کیا جاتا ہے اس کا کوئی مول نہیں ہوتا۔ بصیرت اور تقوی انسان کو اس وقت حاصل ہوتا ہے جب وہ ایسی بات پر شکر ادا کرے جس پر صبر کرنا بھی مشکل ہو۔ درود شریف کا ورد مومن کے گناہوں کو اس طرح مٹاتا ہے کہ اتنی تیزی سے پانی بھی آگ کو نہیں بجھا پاتی۔ غم زدوں کے لیے رحمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ سمندر ہے جس کا کنارہ نہیں۔ میری تمنا بس اتنی سی ہے یا رسول اللہ، آخری سانس سے پہلے آپ کے روزے کا دیدار ہو جائے، آمین۔ شوہر سے محبت، شوہر سے وفا، شوہر پر اپنا سب کچھ قربان کر دینے کی سب سے بہترین مثال حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہما ہے۔ اس خدا سے ڈرتے رہو جس کی صفت یہ ہے کہ اگر تم بات کرو تو وہ سنتا ہے، اگر دل میں رکھو تو وہ جانتا ہے۔ جن لوگوں کے حصے میں رب آ جائے انہیں دنیا اور لوگوں سے کوئی شکوہ نہیں رہتا۔ جسم سے روح تو نکل سکتی ہے لیکن دل سے مدینے والے کی یاد نہیں نکل سکتی۔ حج مہنگا ہو گیا ہے لیکن ماں کے چہرے کی زیارت جو حج کرنے کے برابر ہے بالکل فری ہے۔ بہترین صبح وہی ہے جو اللہ کے ذکر سے شروع کی جائے۔ عطر اپنی جگہ، پھول اپنی جگہ، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسینے سے واقف نہیں۔ تمام رشتوں میں سب سے کمزور رشتہ آپ کے جسم اور روح کا ہے، نہ جانے کس وقت اور کہاں ٹوٹ جائے۔ تہلکہ مچا دیتی ہے عرش آسمانی میں محبت جب جوانی میں خدا کا نام لیتی ہے۔ تم ڈھونڈتے ہو کامیابیوں کو در بدر لیکن تم ہوتے ہو کہاں جب آتی ہے صدا حیا علی الفلاح۔ جس جل جلال نے ہمیں بنایا ہے وہ جل جلالہ ہمیں مٹائے گا بھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، عورت کے لیے بہترین زیور پردہ ہے اور پردہ دار عورتیں جنت میں میری بیٹی فاطمہ کے ساتھ ہوں گی۔ مایوس وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ پر یقین نہیں رکھتا، اور محروم وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا۔ کسی کو اس کی زندگی میں معاف کر دینا اس کی قبر پر فاتحہ پڑھنے سے بہتر ہے۔ سر جھکانے کی خوبصورتی بھی کمال کی ہوتی ہے۔ سجدے زمین پہ کرو تو دعائیں آسمان تک جاتی ہیں۔ ایک ہی شخصیت ایسی ہے جن کی وجہ سے قیامت کا ہولناک دن بھی خوبصورت ہو جائے گا، اور وہ ہے میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دنیا کی کوئی چیز اتنی شفاف نہیں جتنا شفاف وہ دل ہے جس پر اللہ تعالیٰ کی محبت قابض ہے۔ جب کوئی پوچھے کہ موت کیا ہے اسے جواب دینا عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل میں نہ ہونا موت ہے۔
قربان اس محبت کے جس کے آخری الفاظ تھے میری امت، میری امت، میری امت۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے لیے غاروں میں رو کر دعا کرتے رہے۔ آج امتی پوچھتا ہے جشن ولادت منانا کہاں لکھا ہے؟ سب سے میٹھا وقت جب بندہ اپنے اللہ پاک سے باتیں کرتا ہے اور اس لمحے کی مٹھاس ساری زندگی زبان پہ رہتی ہے۔ میں اپنے مقدر پر قربان کیوں نہ جاؤں؟ ہمیں وہ نبی ملے جو نبیوں کے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میری تھکن ساری دنیا، میرا سکون صرف ذکر الہی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جو شخص سجدوں میں روتا ہے اسے تقدیر پر رونا نہیں پڑتا۔ توبہ کے لیے کانوں کو ہاتھ لگانا ضروری نہیں بلکہ گناہوں کو ہاتھ نہ لگانا ضروری ہے۔ اپنی پیشانی کو سجدوں سے محروم نہ رکھ اے مسلمان، بڑی قیمت چکائی ہے اس کی حسین ابن علی نے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اگر میری زندگی میں دکھ نہ ہوتے تو میں اپنے رب کے ساتھ دعا کا راستہ کیسے نبھاتا۔ دنیا کا سب سے اچھا دوست اللہ تعالی ہے، بہت جلدی مان جاتا ہے، پرانی باتیں کبھی یاد نہیں کرواتا، کبھی مایوس نہیں لوٹاتا اپنے در سے۔ فرش والے لاکھ کہیں یہ ممکن نہیں مگر اس کی ایک کن پہ میں نے تقدیروں کو بدلتے دیکھا۔ لفظوں میں کیا لکھوں اس رب کی تعریف، میں جو نہ مانگوں تو نواز دیتا ہے اور جو مانگ لوں تو بے حساب دیتا ہے۔ اطمینان اگر دولت میں ہوتا تو سکون کبھی سجدوں میں میسر نہ ہوتا۔ ملتی نہیں محشر میں کسی بھی قیمت پہ مہلت، اے زندگی والو پڑھ لو ابھی سستی ہے نماز۔ وہ دیکھتے ہیں کہ مرد کو جنم دینا امید ہے اور عورت کا جنم دینا مایوسی ہے، حالانکہ ہر مرد کا خواب عورت ہے اور ہر عورت کی مایوسی مرد ہے۔ ہمارے معاشرے کا ایک کڑوا سچ یہ بھی ہے کہ جب نکاح اور ولیمے کی قیمت لاکھوں میں رکھو گے تو زنا کی قیمت چند جھوٹے وعدے ہی رہ جائیں گے۔ مرد کبھی بھی تصور سے عشق نہیں کرتا، اسے عشق کے لیے بھی کسی پہلی ملاقات کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ تو وہ عورت ہوتی ہے بے وقوف، ایک نام، ایک احساس، ایک آواز کے پیچھے روگ لگا لیتی ہے۔